میں کہ کوئی پاکستان میں کوئی کم از کم بھوک کی وجہ سے نہ مرے. میرا خیال ہے ایک بہت ہی نوبل کاز ہے, اور انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کی کمٹمنٹ کو جانتے ہوئے اور ایک کامیاب تجربہ جو کہ احساس کی صورت میں ہم نے کیا, یہ بھی انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں ہوگا. اس کے بعد ڈاکٹر فیصل جو ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں, انہوں نے ہمیں کرونا کے بارے میں بتایا, اعداد و شمار دیے, اور ساتھ ہی ساتھ میں جو برطانیہ سے آنے والی پروازیں ہیں اور برطانیہ سے آنے والے مسافروں کو بھی جو ہم نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں اس کا بتایا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں, انگلینڈ میں خاص طور پہ یہ وبا زیادہ زور پکڑ گئی ہے, اور اس کی کچھ کہتے ہیں کہ جو دوسرا سٹرینڈ ہے اس کا کووڈ کا, وہ بھی. تو ان ساری چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس چیز پہ گہری نظر رکھی ہوئی ہے, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی باوجود پی ڈی ایم کی غیر ذمہ دارانہ جلسوں کے, جلوسوں کے, ہم جو ہے تو انشاءاللہ اس کو کووڈ کو قابو میں رکھیں گے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی ایک الحمدللہ ایک بڑی بات ہے کہ جب پہلی ویو آئی تھی کووڈ کی تو اس میں ہمارے پاس ایکوپمنٹ نہیں تھا اور ہم امپورٹ کرتے تھے, امپورٹ کرنا پڑا. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی چیزیں ہمارے ہاں بن رہی ہیں اور ہم امپورٹ نہیں کر رہے, بلکہ ہم اس میں اب خود کفیل ہو چکے ہیں. اس کے بعد جو پیٹرولیم ڈویژن میں جو گیس کی جو دستیابی, اس کے بارے میں ایک تفصیلی گفتگو ہوئی. میری گفتگو کے بعد آپ کو ہمارے جو انرجی, گیس کے اور پیٹرولیم کے جو ایڈوائزر ہیں ندیم بابر صاحب, وہ آپ کو بریفنگ دیں گے. اس کے بعد کچھ تجاوزات جو کہ اسلام آباد میں ہیں, سی ڈی اے نے اس کے بارے میں ہمیں بریفنگ دی, اور ہمیں بتایا گیا وہ ٹائم لائنز کہ کون کون سی روڈز, کون کون سی جگہیں کلیئر ہو جائیں گی جتنی بھی تجاوزات ہیں اسلام آباد میں. باقی جی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں 30 دن سے لے کر 6 مہینے تک میکسیمم, کیونکہ 30 دنوں سے لے کر 1 مہینہ, اور کچھ آلریڈی ہو بھی گئی ہیں, جس میں کہ ایک جو یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا مارگلا میں اس کے F9 پارک کے سامنے وہ کوئی شادی کا ہال بن گیا تھا یا جو بھی, اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے. ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ بھی جو انہوں نے کسی کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو وہ ٹائم لائنز اور جو باقی تفصیلات ہیں میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, جو کہ آج کی کابینہ میں فیصلے ہوئے. وقت جی میں بتاتا ہوں. جی دیکھیں, یہ اس میں تو میں آپ کو یہ ریٹن جو تفصیل فیصلے پروسیڈنگز ہیں وہ تو آپ کو مل جائیں گی, کیونکہ وقت کو بچانے کے لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا کہ جو فیصلے ہوئے. آج چھوٹا ایجنڈا تھا اور وقت میں بھی مختصر وقت میں ختم ہوا, تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹوں میں ختم ہو گیا ہمارا جو ایجنڈا تھا. اس کے بعد جو ایک اہم بات ہوئی جس میں کہ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا, مفتی کفایت اللہ کی صورت میں. دیکھیں, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں, پچھلے ہفتوں میں ایک یورپین یونین میں نے ایک ڈس انفو لیب کا انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے اس کو انرتھ کیا ہے کہ ایک ایسا انڈیا کا ایک ڈس انفارمیشن کا ایک نیٹ ورک تھا جس کا مقصد پچھلے 15 سال سے پاکستان کے بارے میں نگیٹو خبریں, ایک ایسا ماحول دنیا میں, ایک ایسا تاثر دینا جس میں کہ ہماری اکانومی کو ہٹ کیا جا سکے, ہمارے اداروں کو, ہماری افواج پاکستان کو ہٹ کیا جا سکے, ہمارے
ملک میں دہشت گردی، بے چینی، اس کا کس طرح سے پھیلاؤ کیا جائے، غلط خبریں. اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہماری حکومت آئی تھی تو پہلے دن سے ہی یہ ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا کہ حکومت فیل ہو گئی ہے. ابھی آئے ہوئے ہمیں ایک دن ہوا تھا اور ہم فیل ہو گئے. تو اس قسم کی جو ڈس انفارمیشن کا جو ایک کیمپین انڈیا نے شروع کیا ہوا تھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی اسی قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ نواز شریف کی صورت میں ہو، چاہے وہ مریم نواز کی شریف صورت میں ہو، یا وہ مفتی کفایت اللہ کی صورت میں ہو. مقصد دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ جو کیمپین ڈس انفو لیب کر رہا تھا وہی بیانیہ لے کر ہمارے پی ڈی ایم کے جو کچھ لوگ ہیں وہ لے کے چل رہے ہیں. اب اس کا مقصد یہ بڑا ایک آرگنائز منظم قسم کا ایک کیمپین ہے جس میں کہ ریاست پاکستان کو بدنام کرنا اور ملک کو کمزور کرنا، ملک میں افراتفری پھیلانا، یہ اس کا بنیادی مقصد تھا، جس کا کہ ہم ری پلے دیکھ رہے ہیں، یا اس کا جو ایکچوئل ورژن ہے وہ ہم ابھی یہاں پی ڈی ایم کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں حکومت نے بھی اس کا بڑی ہی سنجیدگی سے نوٹس بھی لیا ہے، اور ہم چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں آئسولیشن میں ہو نہیں رہی ہیں. کون حسین حقانی سے منسلک ہے، کون کس کو ایڈوائز کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ رپورٹس ہمیں مل رہی ہیں. اب یہاں پہ اس قسم کی باتیں کرنا جو کہ مفتی کفایت اللہ نے کی ہیں، یہ تو انتہائی شرمناک ہیں. اور اس قسم کی گفتگو سے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے سوائے اپنے دشمن کو خوش کر رہے ہیں، کیونکہ جو باتیں یہاں پہ ہوتی ہیں وہ کچھ ہی دیر میں انڈیا کے ٹیلی ویژن، انڈیا کے میڈیا پہ ایز بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہیں. تو آپ ایک جو انڈیا جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، جو کام وہ کر رہا تھا، آپ ایک قسم کے اگین میں کہوں گا دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ آپ اس کے اعلی کار بن گئے اور ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جس میں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم جس طرح سے وہ شروع ہوا تھا اور جس طرح سے وہ کمزور ہوتا ہوا اب اس حالت پہ آ گیا ہے کہ کئی پارٹیوں کے اندر ان کے خلاف ہی تک تحریک شروع ہو گئی ہے، جیسے مولانا فضل الرحمان ہے. آج ابھی ہماری پریس کانفرنس سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ مولانا شیرانی کر رہے تھے پریس کانفرنس، میں سن تو نہیں سکا، لیکن یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہی خود اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے کہ اب یہ حکومت کو کیا گرائیں گے اور حکومت سے کیا استعفے لیں گے. اور پھر ساتھ ہی میں مجھے پتہ چلا ہے آپ کے ٹی وی سے ہی کہ جو پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، ان کے جو فیصلے ہیں وہ بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ جو استعفوں کا اور یہ جو گھیراؤ جلاؤ کی جو باتیں ہو رہی تھیں وہ خود دم توڑ گئی ہیں. اب میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم فارملی جو ہے تو وہ ایک قصہ پارینہ بن گئی ہے. اس کے بعد آتے ہیں کوئکلی سندھ پہ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گیس کے ایشوز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم یہ بھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں آپ کے توسط سے عوام کو کہ جو سندھ کا رول رہا ہے پچھلے جب سے کہ کووڈ شروع ہوا ہے، پہلے انہوں نے اپنی ایک حکمت عملی بنائی کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن کریں گے. ہماری جو فیڈرل حکومت ہے اس کی ایڈوائس کے بالکل اپوزٹ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، جس سے کہ بڑا نقصان ہوا سندھ میں، جس میں کہ لوگوں کے کاروبار افیکٹ ہوئے، بزنس افیکٹ ہوئی، لوگوں کو بھوک کے لیے ایکسپوز ہوئے. اب پھر اس کے بعد جو انہوں نے کووڈ کے بعد جو انہوں نے جو یہ سارا کچھ سیاسی تھا کہ وہ سیاسی طور پہ نہیں چاہتے تھے کہ
फेडरल हुकूमत कामयाब हो जाए, लेकिन कामयाबी देने वाला अल्लाह है। फिर उसके बाद कोविड के बाद जब गंदम का सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ पे भी सिंध हुकूमत ने एक इंतहाई खुदगर्जी का मुजाहरा किया। सिर्फ सियासी फ़वाइद हासिल करने के लिए उन्होंने गंदम की रिलीज़ को रोके रखा, जिसकी वजह से शॉर्टेज पैदा हुई, आटे की कीमतें ऊपर चली गईं, और ख़ास तौर पे सिंध में जहाँ पे कि कोई 1400 से लेकर 1600 रुपए तक कीमत चली गई, जबकि पंजाब में 960-980 रुपए की बोरी मिल रही थी। तो उसने जो एक पूरा सप्लाई चेन थी उसको डिसरप्ट कर दिया, और पंजाब से जाने लगी ऊपर की तरफ, साउथ की तरफ जाने, कराची की तरफ जाने लगी, सिंध की तरफ जाने लगी। उससे ये हुआ कि जो पूरी जो एक फ़्लो था वो डिसरप्ट हो गया, और उससे पूरे मुल्क में एक आटे की शॉर्टेज और एक आटे की कीमतों की में बढ़ावत हुई, जिससे कि एक बेचैनी फैली। ज़ाहिर है कि मकसद यही था कि वफाकी हुकूमत को सियासी तौर पे नुकसान पहुंचाया जाए। फिर उसके बाद अब जब गैस की बारी आई है, फिर उन्होंने इसको सियासी तौर पे ले लिया है, और आज वो आर्टिकल 158 का हवाला देकर ये बावर करा रहे हैं जैसे कि उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में हम ये समझते हैं कि जो 18वीं तरमीम थी उसके बाद सूबों का जो रोल था वो ये नहीं था कि वो एक आज़ाद ममलिकत बन जाएं, बल्कि जो एक फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसको, उसकी जो रूह थी उसको हमने बरकरार रखना है, जिसमें कि कुछ सूबे होंगे किसी का कोई एडवांटेज है, किसी का कुछ एडवांटेज है, किसी का कुछ एडवांटेज है, और एक इंटरडिपेंडेंस का माहौल जिसमें कि कोई चीज़ एक सूबे में नहीं है तो दूसरी में है, और आपस में इस तरह का तावन, भाईचारा और फेडरेशन को कि जितने भी यूनिट्स हैं उनको आगे ले जाने का था। लेकिन सिंध हुकूमत अपनी सियासी मकासद के लिए, सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए एक ऐसा माहौल पैदा करती है जिससे कि मुल्क में ये तासुर हो कि यहाँ पे चीज़ों की कमी है, या कीमतों में डिस्टर्ब करना और फैसलों में देर करना। आपको बताएंगे नदीम बाबर साहब कि किस तरह से 1 साल से ज़्यादा का अरसा लगाया उस 17 किलोमीटर की एक जो पाइपलाइन बिछानी थी पोर्ट से SSGC के, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम भी हुआ कि क्यों हम एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा ला नहीं सकते थे। ये सारी बातें जो हैं तो इनकी जो तफसीलात हैं वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा नदीम बाबर साहब से कि वो आपको तफसीली तौर पे बताएं कि जो गैस का इशू है, और ख़ास तौर पे ये जो आने वाला एक महीना है और जो गुज़रा है उसके बारे में आपको अपडेट कर सकें। जी बहुत शुक्रिया शिबली भाई, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया आने का। आज मैं 2 चीज़ों पे बात करूँगा। एक तो कल से एक प्रेस में मामला चल रहा है कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने प्राइम मिनिस्टर को एक ख़त लिखा है गैस के हवाले से। कुछ सेक्शंस ने, प्रिंट मीडिया ने उसका कुछ हिस्सा छापा भी है, तो मैं उस हवाले से कुछ बातें करूँगा, और उसके बाद फिर जनवरी और सप्लाई की जो सिचुएशन है उस पर बात करूँगा। अगस्त में जब मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग हुई, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, तो उसमें सिंध की तरफ से आर्टिकल 158 का एजेंडा आइटम जो पहले से चला आ रहा था उस पे मैंने एक ब्रीफिंग दी काउंसिल को, और उस ब्रीफिंग में मैंने जून 2020 के एक्चुअल नंबर्स दिखाए सारे सूबों को। मैं वो नंबर्स आज आपके सामने दोबारा पेश करता हूँ, क्योंकि जो सिंध चीफ मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी है प्राइम मिनिस्टर को, वो जानबूझ के एक सीरियस इकोनॉमिक इशू को सियासी रंग देने की कोशिश की गई है, और ये नंबर्स उनके पास मौजूद हैं क्योंकि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हमने सब सूबों को प्रेजेंट भी किए थे। जून 2020 में एक्चुअल प्रोडक्शन गैस की, सेलेबल गैस की, सिंध की 2025 थथी, 2025 मिलियन क्यूबिक फीट, तो तकरीबन 2 बिलियन क्यूबिक फीट आप समझ लें। उसमें से 1562
سندھ کے اندر ڈائریکٹلی استعمال ہو رہی ہے، ڈائریکٹلی ایلوکیٹڈ ہے 1562، یہ جون 2020 کے ایکچوئل نمبرز آپ کو بتا رہا ہوں، اور 463 ملین کیوبک فیٹ ایسی تھی جو سوئی ناردرن کو ایلوکیٹ ہوئی تھی، اور سوئی ناردرن کا آپ کو معلوم ہے کہ مین ان کا ایریا سروس کا پنجاب اور کے پی ہے، لیکن اس 463 میں سے بھی 202 ملین کیوبک فیٹ گیس ایسی تھی جو واپس سوئی ناردرن سندھ میں ہی دے رہا تھا، 2 پاور پلانٹس اور 1 فرٹیلائزر پلانٹ کو۔ تو جب آپ وہ بھی منہا کر لیتے ہیں تو 261 ملین کیوبک فیٹ گیس تھی صرف سندھ کی، جو سندھ سے باہر جا رہی تھی۔ جون کے نمبرز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آج نمبر اس سے بھی تھوڑا کم ہو چکا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پروڈکشن ڈکلائن پہ ہے۔ اس 2061 کے علاوہ تقریباً 150 ملین کیوبک فیٹ ایل این جی اوسطاً سندھ میں دی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ وہ اس 261 میں سے منہا کر لیں تو تقریباً صرف 100 کے قریب بچتا ہے جو نیٹ آپ سمجھ لیں سندھ کی گیس سندھ سے باہر جا رہی تھی۔ یہ بات چیف منسٹر صاحب کے علم میں ہے، میں نے خود بھی ان کو جا کے سارا سمجھایا تھا ان کے دفتر میں کراچی میں، اور پھر کاؤنسل میں بھی یہ بتایا گیا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس چٹھی میں چیف منسٹر یہ لکھتے ہیں کہ جی سندھ 2500 سے 2600 پروڈیوس کرتا ہے اور اس کو صرف 1000 ملتی ہے، لیکن یہ کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ پاور پلانٹس یا فرٹیلائزرز جو سندھ میں موجود ہیں ان کو اگر فیڈرل گورنمنٹ گیس دے رہی ہے تو ہم ایز سندھ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ اب یہ بڑی مزہ کا خیز بات اس لیے کہ جب یہ ایلوکیشنز ہوئی تھیں تو یا اس وقت مشرف گورنمنٹ کے آخری سال تھے، یا پی 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 گورنمنٹ کے سال تھے، یا پی ایم ایل این گورنمنٹ کے سال تھے۔ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، جہاں سے بھی گیس نکلتی ہے اگر سندھ سے نکلتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی سوئی سدرن کو ایلوکیٹ ہوتی ہے، وہ سوئی ناردرن کو نہیں ہوتی۔ یہ ہم نے پچھلے 2.5 سال سے یہ پروسیس بنا دیا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی ایلوکیشن ہوئی فیڈرل گورنمنٹ سے کہ سندھ کی گیس سندھ سے باہر جا رہی ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی حکومت جب آپ کی فیڈرل گورنمنٹ تھی آپ اس کے فیصلے کو ریکگنائز نہیں کرتے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جب گورنمنٹ میں تھی جس کے ساتھ آپ کا اشتراک تھا آپ اس کے فیصلے کو ریکگنائز نہیں کرتے، یا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جی گیس کے معاملے میں تو ہم ساری گیس خود استعمال کریں گے اور ہم ایل این جی نہیں لینا چاہتے کیونکہ ایل این جی کی قیمت زیادہ ہے، لیکن یہ ہو اس لیے نہیں سکتا کہ ہمارا جو نظام ہے گیس کا بھی اور بجلی کا بھی وہ ایک سینٹرل نظام ہے۔ 11 نومبر کو جو سی سی آئی ہوئی اس میں بھی میں نے ایک پریزنٹیشن کی جس میں میں نے دکھایا سارے صوبوں کو کہ بجلی کے نظام میں سارے ملک میں ایک قیمت رکھنے کے لیے جو پنجاب کی 5 ڈسکوز ہیں وہ بہتر ہیں، ان کے لاسز بھی کم ہیں، ان کی ریکوریز بھی بہتر ہیں۔ جو سندھ، کے پی اور بلوچستان کی ہیں ان کے لاسز بھی زیادہ، ریکوریز بھی کم ہیں، لیکن حکومت نے فیڈریشن کو اکٹھا رکھنے کے لیے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور وہ نظام یہ ہے کہ سارے ملک میں ایک قیمت رکھی جائے گی۔ یہی نظام گیس کے سلسلے میں ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ نہیں جی ہم اس کو نہیں مانتے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم پچھلی 3 سی سی آئیز میں مشاورت کے ساتھ ایک لائحہ عمل بنا رہے ہیں تاکہ سارے ملک میں تمام شہریوں کو گیس ملے، اور اس کے بعد جو گیس بچتی ہے وہ پھر انڈسٹری، کمرشل، باقی چیزوں میں جائے۔ شہری کسی سٹیزن کسی صوبے کا نہیں ہے، سٹیزن پاکستان کا ہے۔ ہمیں پاکستان کے سٹیزن کو پاکستانی کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سٹیزن سندھ کا اور یہ سٹیزن جو ہے پنجاب کے اور یہ سٹیزن کے پی کا۔ یہ تو بات ہو گئی اس چٹھی کے حوالے سے، اور اس پہ پرائم منسٹر کو انہوں نے لکھا ہے اور اس پہ نیچرلی جو فیکٹس اینڈ نمبرز ہیں ان کو بتا دیے جائیں گے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ افہیم و تفہام سے راستہ نکالا جائے۔ اب آ جائیں سپلائی سچویشن پہ۔ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جو ہماری لوکل پروڈکشن ہے وہ ریپڈ ڈکلائن پہ ہے، اور میں کئی دفعہ اسی جگہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ
گروس ڈکلائن 9-9.5% تک جاتا ہے. جو ہم نئی ڈسکوریز کر بھی رہے ہیں وہ نیٹ کرنے کے بعد بھی 5 سے 7% ڈکلائن ہے, اور اس کو ہم LNG منگوا کے پورا کرتے ہیں. ہمارے جو دونوں ٹرمینلز ہیں, جن دونوں کانٹریکٹس جو گورنمنٹ کے ہیں, وہ 1200 ملین کیوبک فیٹ کے ہیں. ہم دسمبر کے مہینے میں پورے 1200 پہ چلاتے رہے, اور جنوری کے لیے بھی ہم نے 1200 کا انتظام کیا ہوا ہے, اور یہ ہم نے پریس ریلیزز بھی ایشو کی ہیں. جو ہماری دسمبر اور جنوری کی اوسط قیمت ہے وہ $6.34-35 کے قریب ہے, اور اس سے اگر آپ کمپیئر کریں 3 سال پہلے کی سردیاں تو وہ $8 سے اوپر تھیں. ہم نے جنوری کے لیے 12 کارگوز کا انتظام کیا ہوا ہے. اس وقت جو ہماری گھریلو ضرورت ہے گیس کی, وہ گرمیوں کے مقابلے میں 2.5 گنا بڑھ چکی ہے سوئی ناردرن کے سسٹم میں, اور 2 گنا بڑھ چکی ہے سوئی سدرن کے سسٹم میں. ہمارا جو پیک پیریڈ آتا ہے وہ دسمبر کا آخری ہفتہ اور جنوری کے پہلے 15 دن, یہ 3 ہفتے ہوتے ہیں جہاں ہماری ڈیمانڈ میکسیمم ہوتی ہے. 1 ہفتہ گزر چکا ہے, 2 ہفتے ابھی باقی ہیں. تو میں آپ سب کے توسط سے انڈسٹری کو یہ آج دوبارہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوڈ مینجمنٹ پالیسی حکومت نے, کابینہ نے تقریباً مہینہ پہلے اپروو کی تھی, اس کے تحت ہم نے ایکسپورٹ انڈسٹری, ڈومیسٹک اور کمرشل, ان میں سے کسی کی کوئی پلانڈ لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی گیس کی. پریشر کے ایشوز ڈومیسٹک خاص طور پہ کچھ لوکیشنز پہ موجود ہیں, اور اس کی وجہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس طریقے سے نیٹ ورک پھیلایا گیا ہے, اینڈز پہ, ٹیل اینڈز پہ جنہیں ہمیں کہتے ہیں, پریشر ڈراپ آتا ہے جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. لیکن ایکسپورٹ سیکٹر, جنرل انڈسٹری, کمرشل, ریزیڈینشل, اس کی کسی کی پلانڈ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی جنوری کے مہینے میں بھی. CNG کو کٹیل کیا جا رہا ہے 3 سے 4 دن, اور کیپٹیو یونٹس کو کیا جا رہا ہے 3 سے 4 دن. یہ جنوری میں بھی چلے گا. جنوری کی 15 تاریخ کے بعد انشاءاللہ جب ہم پیک پیریڈ سے گزر چکے ہوں گے تو سچویشن تیزی سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اب میں بس 2 منٹ اور لوں گا. یہ بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی قیمت بہت زیادہ ہو گئی, قیمت بہت زیادہ ہو گئی. دیکھیں, قیمت جو ہے نا, اس کو آپ اسپاٹ پرچیز جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آپ کسی ایک مہینے کی نمبر لے کے اس کو لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو یہ تو ایکسیپٹڈ بات ہے کہ سردیوں میں اسپاٹ پرائس زیادہ ہوتی ہے, گرمیوں میں کم ہوتی ہے, کیونکہ گلوبلی ڈیمانڈ سردیوں میں زیادہ ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں کم ہو جاتی ہے. اگر کمپیئر کرنے ہے تو سارے سال کا کمپیئر کر لیں, جس سے سیزنالٹی کا افیکٹ سامنے آ جاتا ہے. تو آج صبح بھی ہم نے ایک پریس ریلیز ایشو کی ہے کہ 2020 پورے سال میں جتنے بھی کانٹریکٹس کے اندر ہم نے LNG کے کارگوز منگوائے ہیں, ان کی ٹوٹل کی اوسط قیمت $8.06 آئی ہے. اور جتنے اسپاٹ کارگوز منگوائے ہیں سارے سال میں, جس میں 4 مہینے سردیوں کے ہیں, جنوری, فروری, نومبر, دسمبر, یہ $6.84 آئی ہے. 18% کا فرق ہے. ایک کارگو کو اٹھانا, بھلے وہ جنوری کا یا فروری کا, اور کہنا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو بہت زیادہ قیمت ہو گئی تو ہم نے تو پتہ نہیں کیا جرم کر دیا, یہ مناسب بات نہیں ہے. یہ صرف پولیٹیکل سپن ہے. تو اس لیے میں صرف کنکلوڈ کرتے یہ کہتا چلوں کہ جنوری کی 1200 ہم نے منگوائی ہوئی ہے LNG. جو شبلی بھائی نے بات کی 17 کلومیٹر کی پائپ لائن کی, میں اس پہ بس آخری 2 جملے اس پہ کہہ دوں. یہ سب کو معلوم ہے کہ ہم 1.5 سال تقریباً سندھ گورنمنٹ کو بار بار کہتے رہے کہ ہمیں اجازت دے دے راہداری کی تاکہ ہم وہ 17 کلومیٹر بنا سکیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ہم 1200 کی ہماری ٹرمینل کیپیسٹی ہے اور 1200 کی ہی پائپ لائن ہے. اگر ہم ٹرمینلز کو ایکسپینڈ کر بھی لیں یا نیا ٹرمینل لگ بھی جائے تو پورٹ سے ایڈیشنل گیس موو کرنا ممکن نہیں تھا. اس کے لیے ہمیں یہ لائن بنانی تھی. اس لائن کی ہمیں اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں ایک چٹھی کے تھرو اجازت ملی سندھ گورنمنٹ سے. سندھ کیبنٹ نے ابھی بھی اسے اپروو نہیں کیا ہوا جہاں تک مجھے معلوم ہے, یا ہمیں کم از کم کنوے نہیں کیا گیا. ایک چٹھی کے تھرو اجازت دی گئی کہ آپ یہ کنسٹرکشن کر لیں. ہم نے اکتوبر کے تیسرے ہفتے کے اینڈ پہ اس پہ کام شروع کیا.
اور میں خوشی محسوس کرتا ہوں آپ سب کو بتاتے ہوئے کہ 2 دن پہلے ہم نے یہ لائن کمپلیٹ کر لیا ہے، 2 دن پہلے چالو کر دیا اسے 24 دسمبر میں جی 24 کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، 25-26 کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے، اب یہ لائن تیار ہے۔ اگر یہ لائن 1-2 مہینے پہلے تیار ہو گئی ہوتی تو جو ٹرمنلز کے پاس اپنی 100-150 کی پرائیویٹ کیپیسٹی ہے، جس کی کیبنٹ اجازت بھی دے چکی تھی، وہ شاید دسمبر، جنوری، فروری میں لے آتے اس کے لیے ایڈیشنل گیس، لیکن چلے وہ نہیں ہو پایا۔ جنوری کے لیے اب بہت لیٹ ہو چکی ہے، شاید فروری مارچ میں آنا شروع ہو جائے، بلکہ آج کل میں ہم ٹینڈر بھی کر رہے ہیں کہ جو کوئی ایڈیشنل لانا چاہتا ہے وہ لا سکتا ہے، گورنمنٹ کی اس پہ اجازت موجود ہے۔ سو یہ سچویشن ہے گیس کی۔ میں آخر میں یہ کہتا چلوں کہ دسمبر اور جنوری ہمیشہ ڈیمانڈ جیسے میں نے بتایا ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ شارٹیج آتی ہے۔ لیکن ایک سوال جو شبلی بھائی بھی مجھے بار بار پوچھتے ہیں اور بھی پوچھتے ہیں لوگ کہ ہر سال سردیاں آتی ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے سارے سال میں 2 مہینے کو کیٹر کرنے کے لیے ایک نیا ٹرمنل لگانا ہے جس کے 10 مہینے فری رکھ کے اس کے پیسے دیتے رہیں اور صرف 2 مہینے استعمال کریں، اس کی اکنامک سینس نہیں بنتی، کیونکہ یہ ساری کاسٹ، اس کا سارا خرچہ عوام پہ آئے گا۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر لگائے اور وہ ان 2 مہینوں میں بھی ایڈیشنل سپلائی لائے اور اپنے گاہک ڈھونڈے۔ بے شمار لوگ ہیں انڈسٹریل جو لینا چاہتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر سستی بھی لا سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگلے مہینے کے آخر تک پہلا پرائیویٹ ٹرمنل کنسٹرکشن بھی شروع کر دے گا جو انہوں نے ہمیں بتایا۔ بہت شکریہ۔ رضوان صاحب ایکسپریس سے۔ شبلی صاحب، آپ سے میرے سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ مفتی کفایت اللہ کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا کہ جو بھی فوج کے خلاف بیان بازی کرے گا اس کے خلاف مقدمہ ہوگا، اور آیا اس میں اور بھی کچھ لوگوں کا نام زیر غور ہے؟ دوسرا، ندیم بابر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے دیکھا 2 ہفتے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی پیٹرول بحران سے متعلق، اور اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی 4 رکنی، اور اس کمیٹی نے 1 ہفتے کے اندر سفارشات دینی تھی کہ کیا ایکشن ہوگا، لیکن 2 ہفتے گزر چکے ہیں، ابھی تک کوئی اس کے اوپر کوئی چیز سامنے نہیں آئی، تو اس پر ذرا کامنٹ کرتے ہیں۔ میں پہلے دوسرے کا جواب جی میں پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جواب دے دوں۔ وہ کمیٹی اسد عمر صاحب نے ہیڈ کرنی تھی۔ اسد عمر صاحب کو آپ کو معلوم ہے کووڈ ہوا ہے، تو وہ 2 ہفتے سے وہ آ بھی نہیں رہے۔ اب آج ہی ان سے بات ہوئی ہے، وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں وہ اس پہ میٹنگ کال کر لیں گے اور پھر اس کی آگے سفارشات پیش ہو رہے ہیں۔ جی دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ آئین پاکستان میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ بڑی کلیئرلی لکھی ہوئی ہیں، اور اس سلسلے میں بڑا کلیئر ہے آئین، جس میں کہ قومی اداروں پہ، جس میں کہ عدلیہ بھی شامل ہے، پاک افواج بھی شامل ہیں، کہ اس کو آپ اگر ڈسٹریبیوٹ میں لائیں گے تو وہ ایک قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ اب ظاہر ہے یہ اس طرح ہوا ہے، اور اس طرح کی باتیں کرنا، میرا تو یہ خیال ہے کہ دیکھیں، آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم ان ممالک کا پہ نظر دوڑائیں جس میں کہ سیریا ہے، جس میں لیبیا ہے، جس میں عراق ہے، جس میں 1-2 اور ملک ہیں، جس میں کہ آپ مت بھولیں کہ آپ ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کہ آپ کے ملک کے ظاہرہ کے دشمن بھی ہیں، اور ایک ایسی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے جس میں کہ اس ملک کو پسماندہ بھی رکھا جائے، ایک معاشی بدحالی میں بھی رکھا جائے، اور ایک ایسا یہاں پہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس سے کہ یہ ملک سٹیبلائز نہ ہو۔ اب ایسی صورتحال میں کچھ تو ہمارے نون دشمن ہیں، جس طرح کہ انڈیا ہے، کہ جو ہمیشہ برسر پیکار آتے ہیں، تو اگر یہ جتنے ممالک جس کا کہ میں نے ذکر دیا ہے، تو اگر آپ ان کی اس پہ نظر ڈالیں تو پہلا جو چیز ہوئی وہ ہوئی اس کی فوج کو ڈس انٹیگریٹ کرنا، یعنی اس کو ڈسٹروائے کرنا۔ جب وہ ڈسٹروائے ہو گئی تو پھر ان کے لیے واک اوور تھا۔ پاکستان بھی اسی کیفیت میں آتا ہے، اور خاص طور پہ جب ایک نیوکلیئر آرمڈ ملک ہو، تو جو ہمارے دشمن ہیں وہ یہی چاہیں گے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ کمزور ہو جائیں، تاکہ پھر خود بخود ملک
ٹوٹ پھوٹ جائے. تو یہ ایک منظم سازش کا حصہ ہے کہ اس ملک کی اداروں کو آپ نے منتشر کرنا ہے, پھر باقی کام بڑا آسان ہو جائے گا. اب جو اس میں سہولت کار بنتے ہیں دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ, وہ مقصد تو وہی پورا کر رہے ہیں کہ ایک نفرت پھیلانا. جبکہ دیکھیں اب 7 شہید ہوئے, کل ہوئے ہیں میرا خیال ہے ہمارے نوجوان ادھر بلوچستان میں. تو پی ڈی ایم کے جلسے میں, پرسوں کی بات ہے, پی ڈی ایم کے جلسے میں ایک لفظ نہیں بولا گیا. دیکھیں یہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ کوئی باہر کی فوج تو نہیں ہے, ہماری اپنی فوج ہے. اگر ہم ایک لفظ ایک دعا بھی نہ کر سکیں ان کے لیے, تو پھر ہم کس منہ سے جو ہے تو اپنے آپ کو کہیں گے کہ جی یہ ایک ملک ہے جس کی کہ سرحدیں ہیں, ان کے کوئی محافظ ہیں, ہماری مختلف وہ ہیں جو سچویشنز ہیں اس میں کیا اہم کردار رہا ہے. سیلاب ہوں, زلزلے ہوں, کوئی بھی آفت ہو تو ہم اپنی فوج پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس قسم کی باتیں کرنا ظاہر ہے وہ تو بننا ہوگا, کیسز تو بننے ہوں گے, اور وہ چاہے جو بھی قانون اس کے بارے میں کہتا ہے. تو آئی ایم شیور کہ آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں ایک بڑا ہی اسپیسیفک اور بڑا کلیئر قسم کا فیصلہ ہوگا. بیکاز یہ اس طرح تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اور آپ ایسی باتیں کریں. اور دوسرا یہ کہ یہ کوئی کسی کو بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے, اور پھر ادارہ تو چھوڑیں, آپ کسی شخص کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے ہیں. کاشف رفیق نیوز 1. ندیم بابر صاحب یہ فرمائیے گا, پیٹرولیم کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی اس میں 2 پیٹرولیم کمپنیز تھیں, ایک گو اور دوسری ہیسکول, جن کے اسٹاکس بھی پکڑے گئے اور ہر چیز. کیا یہ بات درست ہے کہ ان دونوں کا جو سپلائر ہے وہ ایک ہی ہے وائٹل, اور یہ کہیے گا کہ ہیسکول کے جو کنٹری ہیڈ کو ڈیل کر رہے ہیں وہ رحمان ملک صاحب کے برخوردار ہیں, انہوں نے آپ کو ان کا کوئی کارگو چھوڑنے کے لیے کہا تھا یا نہیں؟ اور اگر ایسی بات ہے تو آپ ان کمپنیز کی جو آنرز ہیں ان کی ڈیٹیل کیوں نہیں نکالتے تاکہ پتہ لگے؟ تھینک یو. جہاں تک رحمان ملک صاحب کا تعلق ہے, نہیں ایسا ہم سے تو کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. ہیسکول کا کنٹرولنگ شیئر ہولڈر ویٹال ہے, بالکل درست ہے. اور گو میں جہاں تک میرا علم ہے, گو میں تقریباً شاید 10 یا 15% شیئر ہولڈنگ تھی ہیسکول کی, جو شاید اب وہ بیچ چکے ہیں. مجھے ابھی کا نہیں معلوم لیکن پہلے ہوتی تھی. تو ان دونوں کے خلاف جو بھی ایلیگیشنز ہیں رپورٹ میں, ان پہ منطقی انجام پہ قانوناً جو بھی کارروائی ہے وہ بالکل کی جائے گی. رحمان ملک صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا, میرے علم میں نہیں ہے. میرے خیال میں ہیسکول کا جو کنٹری ہیڈ ہے وہ ان کا برخوردار نہیں ہے. ابھی چند مہینے پہلے ایک نیا شخص آیا, میرا نہیں خیال کہ وہ ان کا برخوردار ہے. لیکن انفارمیشن اونرشپ کی وہ تو ایس سی سی پی سے اویلیبل ہے, اور جہاں تک ہماری نالج ہے ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ثناء اللہ صاحب. جی سلام. دیم صاحب, یہ اس وقت جو گیس کی شارٹیج ہے, آپ نے اس کا جواب دینے کی بجائے ایک اینکر کے ہمیشہ آپ آ کے ان کے اٹھائے گئے سوالوں کے یہاں جواب دیتے ہیں, تو یہ اعتراض ہے, آپ ان کے پروگرام میں چلے جائیں. دوسرا مجھے یہ بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ کی باتوں کا مقصد یہ ہے کہ 15 جنوری تک شارٹیج رہے گی, جو اس وقت شدید شارٹیج ہے. تو آپ نے ایک تو یہ بھی نہیں بتایا کہ سپلائی کتنی اور ڈیمانڈ کتنی ہے اس وقت ڈومیسٹک کا. سر میری بات ختم نہیں ہوئی. دوسرا آپ نے پہلے بھی کہا تھا, آپ نے بتایا تھا اور مجھے بھی پتا ہے اس بات کا کہ انڈسٹری کو 3 مہینے گیس کے آپ پابند دیں گے, اور ماضی میں کبھی بھی نہیں دی جاتی تھی, ڈومیسٹک کو دی جاتی ہے. آپ انڈسٹری کو خاص کر ٹیکسٹائل کو $6.5 پہ دے رہے ہیں ریبیٹ پہ, اور بجلی دے رہے ہیں 7.5 سینٹ پہ. ایک تو مجھے یہ بتانا یہ ٹوٹل سال کی ریبیٹ کتنی بنتی ہے, اور بتایا جب آپ نے 50 روپے تقریباً ان کو روپے میں بھی ڈپریسیشن دے کے بینیفٹ دیا, یہ بھی بینیفٹ دے رہے ہیں. 5 مہینے میں گروتھ کتنی ہوئی ایکسپورٹ کی, انہوں نے آپ کو گروتھ کیا نکال کے دی, اور انڈسٹری کو گیس باہر سپلائی رکھنے کی اور ریبیٹ کا آپ نے مجھے بتانا ہے ٹوٹل ریبیٹ بنتی کتنی ہے, کیونکہ بلینز آف ڈالر میں بنتی ہے, اور وہ بینیفٹ کتنا دے رہا ہے. شبلی صاحب ایک یو کے نے ہمیں گرانٹ دی تھی 2008 میں 2 ارب روپے کی. آج کیبنٹ نے اس گرانٹ کے بدلے کوئی کریڈٹ گارنٹی کمپنی ہے پاکستان کی, وہ ان کو اسی سی نے وہ اپروو کیا, اسی سی کا گیا تھا آپ کے پاس, وہ اپروول ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ ماضی میں اس طرح نہیں ہوا کہ گرانٹ کے بدلے اٹھا کے کوئی پاکستان کی اسٹیٹ کی کمپنی ان کو دے.
میں ان کا جواب میں ان کا جواب دے دوں. جو گیس اور بجلی کی مد میں ٹوٹل بجٹ میں سبسڈی اس سال رکھی گئی ہے وہ 20 ارب روپے ہے ٹوٹل. اور بجلی کا میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پہلے سال کے پہلے 2 مہینوں کے بعد بجلی کا ریٹ انڈسٹری کے لیے 9 سینٹ کر دیا گیا 7.5 کی بجائے. تو یہ دونوں چیزوں کو ملا کے تقریباً 20 ارب بجٹ میں موجود ہے. صرف انڈسٹری جی انڈسٹری کی بات کریں. ایکسپورٹ سیکٹر 5 ایکسپورٹ سیکٹرز کا ملا کے 20 ارب ہے. اور یہ 20 ارب بھی اس میں سے 16 ارب بجلی کے لیے اور صرف 4 ارب گیس کا ہے جو $6.5 کی آپ نے بات کی. پھر آپ نے بات کی کہ جی انڈسٹری کو ہم دینے کے پابند نہیں ہیں. یہ آپ کی بات درست ہے کہ جن لوگوں نے پچھلے تقریباً 8 سے 10 سال میں نئے کنیکشن لیے ہیں ان کے اگریمنٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی سردیوں کے 3 مہینے حکومت آپ کی گیس کاٹ سکتی ہے. جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں ان اگریمنٹس میں یہ نہیں ہے. اس موضوع پہ کابینہ میں ECC میں کافی بحث ہوئی اور بحث کے بعد یہ طے کیا گیا کہ جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کو ہم نہیں کاٹیں گے کیونکہ ایکسپورٹ اس وقت ہماری ہم نے انڈیا کی، بنگلہ دیش کی، ویتنام کی اور سری لنکا کی ان کی ایکسپورٹ مارکیٹ تھوڑی سی کیپچر کی ہوئی ہے. 2% کی نہیں تقریباً جو میرا شعبہ نہیں ہے لیکن جو مجھے یاد ہے میرے خیال ہے 6-6.5% کا نمبر سننے میں آیا ہے. دیکھیں جو نومبر کی ایکسپورٹس تھیں جس کو کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور پھر کہتا ہوں کیونکہ ایک اخبار نے اس کو غلط رنگ دیا اور یا وہ سمجھے نہیں، بہت معتبر اخبار ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ 10 سال میں گزشتہ 10 سال میں یہ ایک ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی ہے نومبر کے مہینے میں. میں اس پہ آج بھی قائم ہوں، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. اگر اماؤنٹ چاہیے وہ ہے $2.176 ارب جو کہ ہمارے 10 سال کی اگر آپ فگرز دیکھ لیں نومبر کے مہینے کی وہ سب سے ہائیسٹ کسی مہینے کی ہائیسٹ ایکسپورٹ ہے. تو جو ثناء اللہ کا سوال تھا وہ بنیادی طور پہ یس یہ ہماری پچھلی کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوا تھا کہ ہم نے جس میں کہ اب دیکھیں نا یہ اہم سوال تھا اور یہ بات ہم نے ڈسکس پہلے بھی کی ہوئی ہے کہ جو آپ کی سوال کا بنیادی مقصد وہی ہے کہ ہم کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں کہ اگر ہم نے کوئی فیسلٹیز دی ہیں اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو یا کسی بھی سیکٹر کو تو اس سے اس کی پرفارمنس میں اس کی کمپیٹیٹیونیس میں کیا ملک کو کیا فائدہ ہوا ہے. بہت اچھا سوال ہے. اور لیکن میں آپ کو یہ بھی آپ کو خوشی ہوگی جانتے ہوئے کہ پرائم منسٹر صاحب اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں اور اس پہ ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے جس میں کہ ہم ہر جگہ جہاں پہ کہ ہم نے سہولیات دی ہیں اس نظر سے کہ اس سے ان کی کمپیٹیٹیونیس بڑھ جائے اور ان کی ایکسپورٹس بڑھیں ان کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہوگا اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ 1 مہینے 2 میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی میں معذرت چاہتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو اس وقت جواب نہیں دے سکتا. شبلی فراز صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بعض سیاستدانوں کے بیانات کا حوالہ دیا ہے کہ جن کی بازگشت میڈیا کے بھارت کی میڈیا میں سنائی دی جاتی ہے. یقیناً ایسے بیان نہیں ہونے چاہیے جس سے ریاست پاکستان کمزور ہو. لیکن اس وقت وزیر اعظم عمران خان کا ایک یہاں سے 100 کلومیٹر دور ایک چکوال میں دیا گیا بیان نہ صرف عالمی میڈیا کی زینت بنا ہے، اس کی کوریج ہوئی ہے، بلکہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر اس کی کوریج ہو رہی ہے اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اس پر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے. وہ بیان یہ تھا کہ اگر کسی نے NRO دیا تو وہ ملک سے غداری ہوگی اور ملک سے دشمنی ہوگی. ان کا مطلب کیا تھا؟ وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ اگر میں نے دیا، ان کا مطلب کیا تھا؟ یہ کون مجھے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں اس میں میرا خیال ہے اس کو آخری سوال سمجھے، میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اچھا آپ نے پوچھ لیا. دیکھیں جو پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں اور جو انہوں نے چکوال میں کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ اگر NRO ملا تھا نواز شریف کو یا باقی جماعتوں کو، وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کے دور میں ملا تھا. پرائم منسٹر صاحب کا یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کا ماننا ہے، یہ ان کا ایمان ہے کہ کوئی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت
اگر NRO دیتی ہے تو اس سے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، جو کہ ہوا ہے۔ اگر یہ اسی وقت ان کو یہ NRO نہ ملتا، نواز شریف کو، آصف علی زرداری کو، باقی جو پارٹیاں تھیں، تو آج ہماری صورتحال بڑی مختلف ہوتی، کیونکہ ہوا یہی ہے کہ یہ وہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس ملک پہ حکومتیں کر کے مختلف عہدوں پہ رہ کے اس ملک کی دولت کو لوٹا ہے۔ تو جب ان کو NRO مل گیا تو بات ختم ہو گئی۔ تو ہماری تو پارٹی کا بنیادی جو روح ہے، جو ہماری بنیادی جو ہمارا نظریہ ہے، وہ یہی ہے کہ کرپشن کو ہم نے کسی صورت میں برداشت نہیں کرنا، ہم نے احتساب کرنا ہے، ہم نے ان اداروں کو جو احتساب کرتے ہیں ان کے لیے راہ ہموار کرنی ہے، ان کے کام میں دخل نہیں دینا، ان کے آگے جو رکاوٹیں ماضی میں حکومتیں دیتی تھیں ان کو ہمارا ہٹانا ہے، اور ان کو امپاور کرنا ہے کہ ان کے راستے میں کوئی وہ نہ ہو سکے۔ تو ان کا بیان یہی تھا کہ مقصد یہی تھا کہ وہ غداری کریں گے اپنے نظریے کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ، کہ اگر وہ دیں، اور کوئی بھی حکومت دے، وہ جو ہے تو غداری ہوگی ملک کے ساتھ۔ یہ بتا دیں کہ آج آپ نے دیکھا کہ مولانا محمد علی شیرانی جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور جمعیت علماء پاکستان نئی بنانے کا اعلان کیا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا، ندیم بابر صاحب، بلاول صاحب کہتے ہیں کہ زیادہ بارش ہو تو زیادہ پانی آتا ہے، آپ کہتے ہیں گرمی زیادہ ہو تو بجلی غائب ہو جاتی ہے اور سردی زیادہ ہو تو گیس غائب ہو جاتی ہے۔ کس ٹرک کی پتی پیچھے آپ نے ہمیں سیاستدانوں نے لگایا؟ نہیں، یہ تو آپ الٹا کہہ رہے ہیں جو بلاول نے کہا ہے۔ اچھا جی، یہ سوال نہیں تھا، یہ اسٹیٹمنٹ تھی۔ اسٹیٹمنٹ آپ جواب دے دیں۔ دیکھیں، مولانا شیرانی کا جو آج کی جو پریس کانفرنس تھی، گو کہ میں نہیں سن سکا، لیکن ان کے گزشتہ دنوں کے بیانات اور آج کی پریس کانفرنس کا ان کا کرنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نہ صرف یہ کہ بقول مولانا شیرانی کے سلیکٹڈ ہیں، انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی جو بنیادی پارٹی تھی اس میں اپنا ایک گروہ بنا لیا جس کو کہ انہوں نے فے کا نام دیا، اور ان کی جو بنیادی پارٹی کی جو ایک اپنی، ہر پارٹی کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر اور اپنی سیاست کو اپنے ذاتی مفادات کے استعمال کے لیے اس پارٹی کو، پلیٹ فارم کو استعمال کرنے سے انہوں نے بغاوت کی ہے، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو یہ کلیئرلی بتا دی ہے کہ جس راستے پہ وہ چلے ہوئے ہیں، جس میں کہ اسلام کا نام، اسلام کا جو ان کا جو پیغام ہے، بجائے اس پہ فوکس کرنے پہ آپ نے اپنے لیے اثاثے بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو مذہبی رہنما ہیں باقی ان کی پارٹی کو بدنام کیا۔ تو ان کا یہ گروپ کا علیحدہ وہ گروپ بنانا، یہ تو ان کا اندرونی معاملہ ہے، ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن بعض ہیں پارٹی میں، مولانا شیرانی ایک بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، انہی نے، مولانا فضل الرحمان نے ہی انہیں اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین نامینیٹ کیا تھا، اور جو کہ وہ بنے، اپنا ان کا ایک تشخص ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں۔ تو اگر انہوں نے ایسے کیا ہے تو ہم ان کو اپنی طرف سے ہم ان کو مبارکباد دیں گے کہ ایک اچھی ایڈیشن ہوئی ہے۔ جی آخری جی میرے دو چھوٹے سوال ہیں۔ شروع میں آج آپ نے بڑی خوشخبری سنائی کہ آج کابینہ میں بھوک کا جائزہ کیا گیا اور کوئی پاکستان میں بھوکا نہ مرے۔ جی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ یہ بتائیں کہ 2.5 برسوں میں ہزاروں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور مزید ہو رہے ہیں، اس کا کیا زیادہ ہوگا؟ اور دوسرا، آپ نے بیان دیا کہ بیانات سے ملک کی سلامتی کو، سیکورٹی کو نقصان پہنچا ہے۔ آپ یہ بتائیں، آپ ایک ڈیموکریٹ ہیں،
इख्तलाफी बयान से 22 करोड़ का मुल्क और एक एटमी कुव्वत कैसे कमज़ोर हो सकता है? शुक्रिया जी। पहली बात तो मैं आपको ये करूं कि ये प्रोपेगेंडा, ये गलत तासुर जो कि अपोजिशन फैलाती है और वो एक झूठ को इतनी बार बार रिपीट करते हैं कि उस पर सच का गुमान होता है। पहली बात तो ये है कि बात होती है कि जी करोड़ नौकरियां या 5 लाख घर, ये तो कब कहा था कि 2 साल में ये तैयार हो जाएंगे और अल्लाह ताला का फजल है, इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत ख़त्म होगी ये वादे हम पूरे करके जाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि आप ये बात भूल जाते हैं, ये इसमें मैं ये कहूँगा कि ये अल्लाह ताला की नाशुक्री है कि आप अगर पूरी दुनिया में देखें, अमेरिका देखें, यूरोप देखें, अपने हमसाए मुल्क इंडिया को देखें, कितने लाखों करोड़ों लोग बेरोज़गार हुए हैं कोरोना की वजह से, कितनी उनकी इकॉनमी को फ़र्क आया है, कितनी जानें गई हैं, कितने कारोबार तबाह हुए हैं। हम यहाँ पे अल्लाह ताला के फजल से एक ऐसे माहौल में बैठे हैं कि न तो वहाँ पे आप देखें तो इंडिया, अमेरिका, लंदन में लाइनें कतार लगी हुई है खाने के लिए, खाने की उसके लिए, वो आपने भी देखी होंगी। ऐसे हालात में इस मुल्क को जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने एक बड़े ही स्टेबल तरीके से, जिसे कहते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग कराई है, ये तो अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि ऐसे आलमी हालात ऐसे हैं जिसमें कि इंडस्ट्रीज बैठ गई हैं, लाखों लोग अमेरिका में, लाखों लोग बरतानिया में, करोड़ों लोग इंडिया में बेरोज़गार हुए हैं, गुर्बत की सतह से नीचे आए हैं। हम तो उस लिहाज से बहुत बेहतर हैं। ये नहीं है कि इसी तरह की सिचुएशन, देखें आपको हालात के मुताबिक चीज़ों को एनालाइज करना है। ये तो नहीं हो रहा कि सारी दुनिया आगे निकल गई है और हम पीछे रह गए हैं, उल्टा है। ये सारी दुनिया इस वक्त तकलीफ़ में है और हमारी दुआएं उनके लिए हैं, क्योंकि हमारे वो इंसान हैं, वो भी उनकी वो है, उनके लिए भी हमारी दुआएं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे हालात हैं कि जिसमें कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इन हालात पे हमारी बड़ी वो है। ज़ाहिर है कि अब इधर से हम बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। अब आप आने वाला जो 2021 का इंशाल्लाह जो साल है वो तो अपना प्राइम मिनिस्टर साहब आपको खुद बताएंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो 21 का साल है वो तरक्की का, खुशहाली का और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का सफ़र जो है हमारा उधर ज़ोर पकड़ेगा। आखिरी सवाल जी, दूसरे का जवाब आपने किसका? दूसरा यार, दूसरा हुआ है, एक छोटा सा जवाब दे दूँ। देखें, अगर आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं शमसी साहब, मेरे आप बड़े करीब हैं, मैं आपको ये कहना कि जी सिर्फ जो 22 करोड़ लोग हैं, एटम न्यूक्लियर पावर है, एक ज़बरदस्त इदारे हैं, तो वो एक शख्स की तकरीर से घबरा गया, नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। ये आप पूरा एक नेशनल मैसेज देते हैं। ये तो कोई बंदे नहीं है, बात नहीं है कि इधर इस वक्त जो है तो 50 सहाफ़ी बैठे हुए हैं, उनमें से एक गाली मुझे दे दे तो कोई बात ही नहीं है। बात एक या दो की नहीं है, ये पूरा जो मैसेज देते हैं आप, जिसमें कि जिसको आपका दुश्मन उससे फ़ायदा उठाता है और वो वहाँ की मीडिया की जीनत बनता है और वो जो लोगों की जहनसाजी करता है, वो एक माहौल बनाता है। तो ये कहना कि जी सिर्फ एक शख्स की बिना पर वजह पर तो एक शख्स हो के 22 करोड़ लोग आवाम बनते हैं। जी लास्ट क्वेश्चन। साहब, आप एक तो प्राइम मिनिस्टर को कई बार हर रोज ही तकरीबन कह रहे हैं कि एनआरओ नहीं देना, मगर दूसरी तरफ आप ऑपोजिशन को जो है वो मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, तो वो मुज़ाकरात का उसका क्या एजेंडा होगा? तो एनआरओ जब देना नहीं तो मुज़ाकरात में क्या उसमें पेश होगा? देखें, पहली बात। दूसरी बात, अपना नदीम आपने कहा कि लोड शेडिंग उसकी जो है होगी जनवरी के, उसमें ज़्यादा मतलब फर्क पड़ेगा, मगर जो कुछ कई इलाके ऐसे हैं जो कि मतलब है कि नवंबर अक्टूबर से ही मतलब है उनकी लोड शेड जारी है और नए कनेक्शन कितने दिए गए इस साल के दौरान, ये What was his question? पहला क्या आपका है और मुज़ाकरात क्यों कर रहे नहीं देना था? अच्छा, देखें, जब हमने कहा है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, हमने कहा है बड़ा क्लियर, वो ये है कि हम मुज़ाकरात या जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे हम पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट वो फोरम है जिसमें के जितने भी जो लोग हैं वो नुमाइंदा हैं अवाम के, पाकिस्तान के अवाम के 22 करोड़ के नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट की फ्लोर सबसे बेहतरीन
پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کہ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں. ہم نے ویسی کوئی بات نہیں کیا, اور ادھر بھی ہم ہر پہلو